بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ذلت اور خواری ہے، یہودی مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، ہندو مارتا ہے، اور مسلمانوں کی مائیں اور بہنیں جو ہیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے سن 47 کے اندر یا اس سے پہلے جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ تو ایک تاریخ ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس ذلت اور خواری کی ایک ہی وجہ اللہ کے بندوں، وہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے، ان کے ایمان کے اندر خرابی ہے۔ اور بڑے بڑے علماء جو بڑے بڑے ڈگریاں والے، مدرسے چلانے والے اور عاشق رسول اور نہ جانے کیا کیا القاب ہیں ان کے، اور گردانیں آتی ہیں ان کو، صرف و ناو ان کو آتا ہے، لیکن نہیں آتا ہے تو ایمان اور عقیدہ نہیں آتا ہے، توحید کے اندھے ہیں۔ اس کی ایک جھلک میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور مزید تبصرہ انشاءاللہ اس کے بعد کروں گا۔ کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اے حدیث نقل کرن تو بعد فتاوی رضویہ فرمایا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا آپ نے فرمایا حضور دے در دے جتنے کتے ہیں انہاں وچوں میں کم تر کتا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اپنے لفظ اعلیٰ حضرت نے خود لکھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کئی لوگوں نے ایویں بھی دزمی ہو جاندی جدو اعلیٰ حضرت دی نعت پڑھ دیں کہ تم سے کتے ہزار پھرتے، کہتے تم سے شہدہ ہزار۔ میں کہتا تینوں پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کس نسبت نال اپنے آپ کو کتا کیا؟ اندازہ لگا۔ حضور دی بارگاہ اپنا کتا، اوتھے تے کتا بھی حضور فرما دیندے تے قیمت ہی کوئی نہیں اس کا۔ یہ ہے اللہ کے بندو، غور کرو، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، اور گواہی دے رہے ہیں یہ لبیک والے اور خادم حسین رضوی گواہی دے رہے ہیں، اور واقعی ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں یہ صرف اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ تبلیغی نصاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ زکریا کاندھلی جو رائے ونڈ والے پوری دنیا میں پھیلے کہتے تبلیغ، طارق جمیل اور یہ سارے اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس جماعت کی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سگے مدینہ میں ہمارا نام ہو جائے، یعنی مدینہ کے کتوں میں، تو ہم بھی سمجھیں گے کہ تاجدار ہم ہیں اس انداز سے۔ پھر جوتی کو یہ پوجتے ہیں، گنبد کو یہ پوجتے ہیں، حالانکہ صحیح روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے آوارہ کتوں کو مروا دیا تھا۔ اور ایک دن نبی علیہ السلام بہت پریشانی کے عالم میں بے چینی سے کبھی اندر جائیں کبھی باہر، اور بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کریں۔ تھوڑی دیر بعد نیچے نظر پڑی اور کسی کونے میں ایک پلا، یہ جو کتے کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کہیں سے سائڈ سے آ گیا، اندر پتہ نہیں چلا۔ اس میں غیب کی بھی نفی ہے، کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کا یہ کدھر سے آ گیا، اس کو باہر نکالا۔ جیسا اس کو باہر نکالا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر کے اندر تصویر لٹکی ہوئی ہو اور کتا ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ہم لوگ نہیں آتے وہاں۔ تو غور کیجئے، اللہ کے کتوں کا جب یہ معاملہ ہے، جو خالص اللہ کے کتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے کہ اگر کسی برتن میں سے چاٹ جائیں تو 7 مرتبہ جب تک اس کو دھویا نہ جائے وہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو کوئی نبی کا کتا بننے میں فخر محسوس کر رہا ہے، کوئی بغداد والے کا کتا بننے میں، کوئی محی الدین چشتی کا کتا ہے، وہ ان جانوروں نے کیا ادھم مچایا ہوا ہے۔ واقعی اللہ کی بات سچی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ نے تو ان کو بڑی عزت دی تھی، اچھی مخلوق بنایا تھا، بہترین مخلوق بنایا تھا، اور یہ سب نیچوں سے نیچ ہو گئے۔ جب خود ایک عالم دین اپنے آپ کو کتا کہے، اس سے بڑی کیا ذلت ہو سکتی ہے اللہ کے بندوں؟ کون اس اسلام کی طرف آئے گا ان کے یہ بیانات سننے کے بعد؟ بہرحال ان کے عقیدے کی دوسری خرابیاں بھی بے شمار دفعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ عالم الغیب مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ان کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں، اور قبر والے کو داتا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سیڑھیاں چڑھو تو داتا صاحب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ بریانی رکھو دل میں، وہ بریانی کی پلیٹ حاضر ہو جائے گی، حلوہ رکھو تو حلوہ آ جائے گا۔ یہ بچوں جب آگے جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا نا، ایمان عقیدے کی خرابی ان سب کے اندر ہے۔ وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو یا طاہر القادری ہو، یہ سارے کے سارے شرک اور کفر کے اندر بہہ گئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ذلت اور خواری ہے اللہ کے بندوں۔ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ جو مر گئے وہ تو آگ میں چلے گئے، اور جو پیچھے رہ گئے ہو اب اپنی خیر مناؤ،
اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھو، جس کی بھی کتابیں پڑھو گے، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد الفسانی، اسی رنگ کے اندر سارے رنگے ہوئے ہیں، ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ کوئی وحدت الوجود کو بیان کر رہا ہے اور ڈاکٹر اسرار اس کی سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں، اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت کا یہ جو مشرکانہ عقیدہ تھا یہ قرآن کے مطابق تھا۔ اس کے بعد کیا نام ہے، اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ پھر جناب یہ دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف لکھتے ہیں کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اللہ کے بندو یہ سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ اس اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہوئی ہے، جس نے ایمان عقیدے کی بات کی ہے، وہ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ بھولا سبق یاد دلایا ہے، جس دعوت کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا حبل اللہ رسالہ ہے، ابھی اس کے بعد اگلا رسالہ بھی انشاءاللہ پرنٹنگ کے مراحل میں ہے۔ آپ کو ایمان خالص کی بات اس پلیٹ فارم سے ملے گی۔ اللہ کے بندو، ہمارے ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، اور جو بھی ایمان عقیدے کی ان کے اندر خرابی ہے اس کی ہم نشاندہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔